تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ مسلمانوں، دین اسلام ایک ٹھوس دین ہے۔ وہ ایسے ارکان پر قائم ہے جنہیں واجبات تقویت دیتے ہیں اور مستحبات زینت بخشتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میرا بندہ جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ فرائض میں سب سے بڑا اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب فرض اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شب و روز کبھی بھی بندے سے جدا نہیں ہوتے، اور وہ شہادتین ہیں۔ اور کوئی رکن ایسا ہے جو رات و دن میں کئی مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، اور کوئی رکن ایسا ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے، اور کوئی رکن ایسا ہے جو ہر سال ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ ایسا رکن ہے جو ہر سال واجب ہے۔ جب اس کا موسم قریب آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہ واقعی محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی خصوصیت یوں رکھی کہ اس نے اپنے مقدس نفس کی طرف اس کو منسوب کیا اور اس پر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کا مہینہ ایک معزز مہینہ اور بیش بہا موسم ہے جس کا استقبال شادمانی، مسرت اور خوشی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور جن بہترین کاموں سے رمضان کا استقبال کیا جائے ان میں سے یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے بہتر انداز میں عمل کیا جائے، کیونکہ اچھا آغاز بعد میں اچھے اعمال کی علامت ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور تمہید شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان جلدی رخصت ہونے والا ایک مہمان ہے، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، اس لیے اہل عزائم پر واجب ہے کہ وہ اس میں رحمان کی رحمتوں کے در پہ ہوں اور اس بات کا عزم کریں کہ سب سے بڑے فرض یعنی رب العالمین کی توحید کو بجا لا کر سب سے معزز اطاعت کو انجام دے، کیونکہ اسی توحید سے عبادتیں آسان ہوتی ہیں اور بندے کو ان کی حلاوت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور نیک اعمال کی بنیاد اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ روزے میں گناہوں کی بخشش کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں قیام اللیل اسی وقت مقبول ہوگا جب صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیت اگر صحیح ہو اور مضبوط ہو تو اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس کے عمل میں اخلاص کے اعتبار سے بڑھا دے گا۔ رمضان مہینوں کا سردار ہے، جد و جہد اور محنت، صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ قرآن عظیم اس کی سب سے معزز رات میں نازل کیا گیا۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़ा के, यकीनन वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का मुज़ाकरा करते थे और जब रमज़ान आ जाता तो सलफ़ सालेहीन हदीस और फ़िक़्ह की मजलिसें छोड़ देते और कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाते। और रमज़ान के महीने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का मुज़ाकरा करते और रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का मुज़ाकरा करते थे और जब रमज़ान आ जाता तो सलफ़ सालेहीन हदीस और फ़िक़्ह की मजलिसें छोड़ देते और कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाते। क़तादा रहमहुल्लाह रमज़ान के दौरान हर 3 दिन में कुरान ख़त्म करते और जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो हर रात कुरान ख़त्म करते। लिहाजा तुम इस महीने में रात और दिन बकसरत अपने रब की किताब की तिलावत करो, इससे शरह सद्र हासिल होगा। और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है और रमज़ान की खसूसियत में से यह भी है कि लोग क़यामुल लैल के लिए जमा होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम के साथ क़याम किया यहाँ तक कि इमाम नमाज पूरी करके लौट जाए तो उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिख दिया जाता है। और पल भर के लिए भी बंदे अल्लाह से बेनियाज नहीं हो सकते और रोज़ादार उनमें से है जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। लिहाजा अल्लाह से जो चाहो मांगो, क्योंकि वह दुआ कबूल करने वाला नहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए ज़मीन पर जो भी मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसे वो अता करता है या उसके बदले उससे कोई बुराई टाल देता है जब तक कि वह गुनाह या क़त्अ रहमी की दुआ ना करे। इस पर एक आदमी ने कहा, फिर हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा। रमज़ान सखावत और कमज़ोरों पर रहम करने का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर के मामले में सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और उस वक्त सबसे ज़्यादा सखी होते जब रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर के मामले में चलती हवा से भी ज़्यादा सखी होते थे जब आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करते थे। और चलती हवा का नफ़ा आम होता है और इसकी भलाई ख़त्म नहीं होती। इसी तरह सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले को साया देगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रमज़ान में यतीमों और मिस्किनों के साथ ही इफ्तार करते थे। तौबा के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं और तौबा के ज़रिए ही बंदा कामिल तौर पर अल्लाह के करीब हो सकता है। अल्लाह ने तमाम मोमिनों को तौबा का हुक्म दिया ताकि वह कामयाब हो सके। फरमाया, और अल्लाह से तौबा करो ए मोमिनो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ने अपना नाम तव्वाब रखा ताकि बंदे उसकी तरफ रुजू करें। जो उसकी तरफ तौबा के साथ आता है अल्लाह उससे खुश होता है, उसे पनाह देता है, उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। बंदे की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन वो है जिस दिन अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस्तिग़फ़ार नेमतों को लाता है और मुसीबतों को दूर करता है। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बंदा जान लेता है कि उसके साथ होने वाली बुराई सिर्फ उसके गुनाहों की वजह से है तो वह इस्तिग़फ़ार और तौबा करता है, फिर बुराई का सबब दूर हो जाता है। चुनांचे बंदा हमेशा शुक्रगुजार और इस्तिग़फ़ार करने वाला रहता है तो इसके लिए खैर बढ़ता रहता है और इससे शर दूर होता रहता है। रमज़ान में अल्लाह का ज़िक्र रोज़ादार की ज़ीनत है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अमल करने वालों में सबसे अफजल वो है जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा ज़िक्र करे। लिहाजा सबसे अफजल रोज़ादार वो है जो अपने रोज़े में अल्लाह का सबसे ज़्यादा ज़िक्र करे। गुनाहों और आलूदगियों से दिल का पाक होना रोज़ादार के लिए बुलंदी का सबब है। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिस दिन ना माल फ़ायदा देगा ना औलाद मगर वह जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आएगा। फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमारे नज़दीक रुतबे की बुलंदी रोज़ा और नमाज की कसरत से नहीं बल्कि सखावत नफ्स और दिल की सलामती से है। रोज़ा कहते हैं
کھانے پینے سے رک جانا، اعضا کو گناہوں سے روکنا، جیسے اس غیبت سے روکنا جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یا حرام نظر سے روکنا جو روزے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور چاہیے کہ رمضان میں تمہارے اوپر ایک وقار اور سکون ہو، اور تم اپنے روزے کے دن کو اور دوسرے دن کو ایک جیسا نہ بناؤ۔ مسلمانوں، رمضان مسابقہ کا میدان ہے جس میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں بھلائی کے دروازے پورے کھلے ہوئے ہیں۔ توفیق یاب وہ ہے جو رمضان میں مختلف قسم کی طاعتوں کو انجام دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مختلف قسم کی عبادتیں ایک ساتھ کرتے تھے جو آپ دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے، اور بدلہ عمل ہی کا ایک جنس ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اس دنیا میں اللہ کو پسند آنے والے محبوب مختلف قسم کے اعمال کرے گا، اس کو جنت میں بھی مختلف قسم کی نعمتیں ملیں گی، اور ان نعمتوں کی کثرت اس کے اعمال کی کثرت کے مطابق ہوگی، اور وہاں ان نعمتوں کا تنوع اس پر خوشی اور لذت اس دنیا میں اعمال کی زیادتی اور ان میں تنوع کے مطابق ہوگی۔ سستی اور کاہلی سے بچو، کیونکہ یہ گنے چنے چند ہی دن ہیں جو جلد ہی گزر جائیں گے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اسے پایا، اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کے روزے رکھے، قیام کیا اور اس میں کثرت سے طاعت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی آیات اور حکمت بھری باتوں سے نفع دے۔ میں یہ کہتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اسی کے لیے شکر ہے اس کے توفیق و انعام پر۔ میں اللہ کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر کثرت سے درود و سلام نازل فرمائے۔ مسلمانوں، دن اور راتیں عمر کے گھٹنے اور روانگی کے قریب ہونے کی خبر دے رہی ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کرے اور عمل کرے۔ ان لوگوں کو یاد کرو جو گزشتہ رمضان میں تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور آج وہ قبر کے اندر اپنے اعمال کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اور رمضان کے صرف ایک دن روزہ رکھنے کی تمنا کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے تم پر انعام کیا کہ اس نے تمہیں مہلت دی، لہذا اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو دن کا استقبال کرتے ہیں مگر اسے پورا نہیں کر پاتے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کل کی امید رکھتے ہیں مگر اسے پاتے نہیں۔ اگر تم موت اور اس کی پیش رفتگی کی حقیقت کو سمجھ لو تو تم جھوٹی آرزو اور اس کے دھوکے سے نفرت کرنے لگو۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اسی کے مطابق انصاف کیا، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ اور برباد کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن، سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، ان دونوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تیری کتاب کے مطابق عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔
اے ہمارے رب، ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں ہماری بخشش نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم بزرگ و برتر اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔